رمضان المبارک کی جو تمام برکتیں بے شمار جو اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو ہر ایک کے تجربے اور مشاہدے میں ہے ہر روزہ دار کے، تو ان کا اگر خلاصہ کیا جائے، ان بے شمار برکتوں اور رحمتوں کو اگر ایک فقرے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ رمضان اللہ سے دوستی کو سب کے لیے آسان اور ممکن بنا دیتا ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو۔ یعنی اگر ہم اپنی بہترین خواہش کی حیثیت اس بات کو دیتے ہیں، اپنی اس ضرورت کو دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا مقرب بننا ہے، مجھے اللہ سے قرب کا تعلق حاصل کرنا ہے، میں امیدوار ہوں اس کی دوستی کا اپنی تمام تر کمزوریوں سمیت، اپنی تمام نالائقیوں کے ساتھ۔ تو اگر دل اس آرزو کو محسوس کرتا ہے اور ذہن بھی اس خواہش کو اپنی بنیادی ترین طلب بنا لینے میں کامیاب ہے، تو اتنی چھوٹی اور معمولی اور نیچرل سی شرطیں پوری کرنے والے کے لیے رمضان گویا اللہ سے دوستی کے 29 مراتب کا مجموعہ ہے۔ وہ پہلے روزے سے جو ہے وہ پہلے مرتبے میں داخل ہوگا، اور آخری روزے کو اللہ نے چاہا تو وہ اپنے حصے کی دوستی، اپنے نصیب کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ سے تعلق بہت مجاہدوں اور امتحانات سے بالکل اللہ کی طرف سے جیسے بالکل الگ کر کے رمضان میں سب کے آگے رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس روزہ رکھنا ہے احتساب کی نیت سے، اور ہمیں اپنی منزل بنا کر۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم پھر عید کے دن اولیاء اللہ کی فہرست میں اپنا نام نہ لکھوا سکیں، عاجزی کے ساتھ، گمنامی کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے دی گئی ان فضیلتوں سے مکمل بے خبری کے ساتھ۔ تو اللہ یہ نصیب فرمائے۔ تو اس مناسبت سے ایک کام شاید دیگر کاموں پر فوقیت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے ہر آدمی کو، وہ یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے آداب سیکھے، یعنی اللہ سے اپنی بات عرض کرنے کے آداب بھی سیکھے، اور وہ آداب ظاہری تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی بہت ادب سے، بہت توکل کے ساتھ، بہت شکر گزاری کے ساتھ، لیکن باطنی ادب یہ ہے کہ وہ دل اس کے پیچھے ہو، یعنی ہر بات جو میں اللہ سے عرض کروں میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، میرا ذہن جو ہے وہ اس کی مکمل تائید کر رہا ہو، محتاجی کے ساتھ، عاشقانہ جذبے کے ساتھ۔ تو اتنی بات اگر ہم اپنے اندر، اب بھی ماشاءاللہ آدھا رمضان رہتا ہے، تو اتنی بات بس ہم اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لیں، تو پھر دیکھیے اس رمضان میں یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو کچھ دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ کو دینا ہے اپنے نفس، اپنی خواہشات،
کہ یا اللہ میں پورا کا پورا آپ پر نثار ہوتا ہوں، یا اللہ میں اپنی ہر خواہش چھوڑتا ہوں جو تیری مرضی کے خلاف ہے، یا اللہ میں ہر اس چیز کو پسند کرنے کے لیے مکمل طور پر پوری قلبی آمادگی کے ساتھ تیار ہوں، جو فی الحال مجھے پسند نہیں ہے لیکن اس کا پسندیدہ ہونا، بندے اسے پسند کریں، یہ آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی آپ کو یہ پسند ہے کہ بندے فلاں چیز کو پسند کریں، تو یا اللہ وہ فی الحال چاہے مجھے پسند نہ ہو، چاہے نفس کی غفلت اور امارگی کی وجہ سے میرے لیے خوشگوار نہ ہو، یا اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میں اس ناخوشگواری کو اپنی بہترین جو شکر گزاری اور خوشگواری میں بدل لوں گا، بس آپ نگاہ رکھیے۔ یا اللہ آپ مجھ پر سے وہ نگاہ کبھی نہ ہٹائیے جو رحمت والی ہے، جو مغفرت والی ہے، جو استحقاق سے بڑھ کر نوازنے والی ہے، اور جو عمل کی غلطیوں کی موجودگی میں دل کی سچائی کو جو ہے وہ فوقیت دے کر اپنے تعلق کا جذب اور اپنے تعلق کا حال پیدا کرنے والی نگاہ ہے، یا اللہ وہ مجھ پر سے نہ ہٹے۔ تو اس پہلو سے اللہ سے مانگیے، پہلے اللہ کو دیجیے کہ اللہ سب خواہشیں ہم نے آپ کو دے دیں، اب مجھے جو مانگنا چاہیے، جن چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے، میں واقعی سچے دل سے طالب ہوں کہ ان چیزوں کو میری تمنائیں اور میری آرزوئیں بنا دیجیے، مجھے بے چین رکھنے والی خواہشوں کی حیثیت سے جو ہے وہ چیزیں میرے پیش نظر رہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لین دین بس پہلے روزے کو کر لیں، یا جب بھی خیال آئے کر لیں، ساری خواہشیں ہماری آپ کی۔ اب آپ جو ہمیں خواہش عطا فرمائیں گے، ہم اس خواہش کے لیے آپ کے آگے گڑ گڑائیں گے۔ یہ کر کے دیکھو، اللہ نے چاہا تو پورا باطنی جو مردنی ہے نا، وہ ایک دم جیسے بہت زندگی سے بھر جائے گی۔ یعنی ایک جو خزاں سی مسلط ہے ہمارے باطن پر، وہ خزاں ایک دم ایسی بہار میں بدل جائے گی جس بہار کا آپ کو کوئی مشاہدہ نہیں، بلکہ اس بہار کا آپ پیشگی تصور کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، وہ اتنی بڑی بہار ہوگی۔ تو اس میں اب دعا کرو، اب ذکر کرو، اب اپنی باتیں اللہ سے کرو، اور تھوڑا بے لوثی کا بھی مظاہرہ کرو کہ یا اللہ اب مجھے رونا نہیں آتا جنت مانگتے ہوئے، یا اللہ میرا پورا دل اس بات پہ نہیں مشغول رہ پاتا کہ میں جنت طلب کروں، یا اللہ میرے دماغ میں خوف جو ہے وہ بالکل بجلی کی طرح نہیں گرتا جہنم کے تصور سے، میں ڈرتا ہوں جہنم سے، میں لپکتا ہوں جنت کی طرف، لیکن میری پوری محبت اور پوری خشیت اس میں صرف نہیں ہوتی۔ تو یا اللہ میری اس محبت اور آپ کے اور اس خشیت کو اس کی منزل تک پہنچا دیجیے، وہ منزل جو آپ کی رضا کی منزل ہے، جو آپ کی خوشنودی کی منزل ہے۔ تو یا اللہ ان سب چیزوں سے جیسے ان سب جنت میرا آخری پڑاؤ بنائیے، اپنے آپ کو میری منزل بنا کر۔ تو یہ ذرا اللہ سے مانگو تو جنت میں حاصل ہونے والا اطمینان
نامانوس اور اجنبی نہیں لگے گا۔ جو اللہ کا طالب ہوتا ہے وہ جنت کی میں حاصل ہونے والی طمانینت اور مختلف کیفیات کو اس زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ ایسا آدمی جب جنت میں جائے گا تو وہ بس آنکھوں کے لیے مختلف ہے، احساسات اور احوال اس کے یہی والے ہوں گے جو یہاں ہیں۔ یہاں غیاب کے ساتھ ہیں، وہاں حضور کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ سب مانگتے رہو، اور کام جو ہے وہ سارے کام مزدور، اجرت کا طالب مزدور بن کے نہ کرو۔ بعض لوگ رمضان میں بہت زیادہ اپنی قوت سے زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں، روزے کو زیادہ سے زیادہ سخت بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں نہیں، تو ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ جیسے اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ ہی سے محبت رکھنے والا آدمی جو ڈر کے اور محبت کے دونوں تقاضے ملا کر رمضان میں خاص طور پہ پورے کر رہا ہے، یہ کر لو تو پورا رمضان ایسا لگے گا کہ دل کی ہنسی نہیں رکے گی، باطن میں جو ایک شادابی اور رنگینی ہے وہ کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ سارا رمضان زندگی کی سب سے بڑی اور نئی خوشیوں سے گزرتے ہوئے مکمل ہوگا اللہ نے چاہا۔ یہ کر لو، تھوڑی بے لوثی بھی چاہیے، اور جب کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں، اب اس سے بڑی کیا ضمانت چاہیے کہ یہ اس راستے میں مجھے بندگی کے عاشقانہ اور خاشعانہ قدموں سے چل کر اللہ تک پہنچنا ہے، اسی کی ضمانت مجھے حاصل ہے۔ واضح ہے نا؟ اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ جتنے فضائل سے، جتنے کمالات سے جیسے سرفراز فرمائے، اور اس کی طرف اس کا علم بھی عطا فرما دے کہ دیکھو تم پہ یہ مہربانی ہو گئی، وہ مہربانی ہو گئی۔ تو یا اللہ اس علم سے مجھے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی اس طرح کی اپنے تعلق اور اپنے قرب کے حوالے سے حاصل ہونے والی ہر فضیلت سے مجھے محظوظ تو ہونے دینا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چلے۔ یا اللہ میں اپنی عاجزی کو اپنی تمام فضیلتوں میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں فضیلت تو چاہتا ہوں، لیکن فضیلت کا ادراک نہیں چاہتا، اور یا اللہ دل آپ دیکھ لیجئے واقعی ایسا نہیں چاہتا۔ میں خود اپنے لیے بھی نامعلوم رہنا چاہتا ہوں اچھائی اور فضائل کے پہلوؤں سے۔ تو یہ بھی جیسے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا اپنی زبان میں بہت دیر تک جیسے اللہ سے دن میں ایک مرتبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جیسے اس وقت تک یا اللہ میں بندگی اگر محتاجی ہے تو میرے پاس اس وقت اتنی احتیاجات جمع ہیں، اور بندگی اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو یا اللہ آپ مجھے اس طرح یاد آ رہے ہیں۔ یہ کر کے دیکھو، مطلب یہ کہ یہ بندھن جو ہم نے اپنے اوپر وہ لگا رکھے ہیں، ہم اپنی زنجیر خود بنے ہوئے ہیں، تو اس زنجیر کو توڑو اور اس طرح کا ایک والہانہ پن پیدا کرو اللہ سے تعلق میں۔ یا اللہ بس سب ادھر آپ خوش رہیں، اور یا اللہ آپ خوش رہیں گے ہم سے تو ہم بھی خوش رہیں گے، ہم اسی وقت خوش ہیں جب آپ ہم سے خوش ہیں، اور یا اللہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹی موٹی خوشیوں سے بھی
بہرہ مند کریں گے تاکہ شکر کا تسلسل فطری انداز سے جاری رہے۔ تو اس طرح بھائی کریں، کیونکہ ابھی بہرحال رمضان کا سب سے قیمتی حصہ ابھی آنے والا ہے، آخری عشرہ جو ہے، اور اس میں تاخیراتیں وغیرہ، تو ابھی سے ذہن کو اس پر مائل کریں، دل کو اس کے لیے تیار کریں کہ اللہ سے تعلق کے احوال، افعال، ان دونوں کو اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اس طلب کے منافی کوئی عمل کیے بغیر، یعنی بعض اعمال ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی طلب وغیرہ ایسے ہی ڈھکوسلا ہے، تو یا اللہ دل طلب میں صادق ہو، مطلوب آپ ہیں، دل طلب میں صادق رہے، اور اس طلب کی سچائی پر اثر انداز ہو جانے والا کوئی عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، نہ نیکی کی شکل میں نہ گناہ کی صورت میں۔ نیکی بھی بہت بڑا حجاب ہے، بس دعا یہ کرنی چاہیے، یا اللہ بس طلب سچی رہے، اور مجھ سے کوئی ایسا فعل یا میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال بھی نہ آئے جو اس سچائی کو نقصان پہنچائے۔ بس یہ کر کے دیکھو تو یہ سب کرنے ہی میں ہم اللہ کے سلسلے میں کریٹو ہیں ہی نہیں۔ یعنی آدمی ڈرتا ہے کہ شیر سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے تجربہ اگر ہو گیا ہے شیر کے سامنے، تو اس سے جب بھی آپ پوچھیں گے 50 برس بعد بھی، تو وہ اس ڈر کو اور اس سارے منظر کو، اگر وہ اچھا تخیل رکھتا ہے تو اس کو خوب سجا بنا کے بیان کرے گا، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں پیش آنے والا سب سے بڑا ڈر ہے نا، کہ شیر یہ سامنے ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ کسی سے محبت ہے، اور وہ محبت چاہے حالت وصال میں ہو چاہے عالم فراق میں ہو، آپ دونوں صورتوں میں عاشق سے پوچھیں تو وہ اس کو اتنا مزین کر کے، سجا بنا کر، اتنی خوبصورتی اور تاثیر کے ساتھ، دل پر اثر کر جانے والے انداز کے ساتھ بیان کرے گا کہ آپ مطلب اش کر اٹھیں گے۔ یہ ان پڑھ آدمی بھی کر دے گا۔ تو اللہ سے کبھی تمہارا تخیل، کبھی تمہارے وہ جو ناممکن خواہشات، وہ کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ مطلب اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے یہ سب؟ کہ آپ بتائیں نا کہ آج اللہ سے تعلق یا اس طرح محسوس ہوا۔ آج پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ میں جب جیسے ہی سو کے اٹھا تو مجھے تو یہ لگا، مطلب جو اضطراری، لاشعوری، غیر ارادی، اس طرح کے جب تک واقعات نہیں ہوں گے نا اللہ کے حوالے سے، تو یہ سب وہ مطلب ایک کہیں ایسا نہ ہو کہ محض خوش فہمی ہو ہمارا اللہ پر ایمان، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں۔ کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے سلسلے میں اس کا لاشعور متحرک نہیں رہتا، جس سے بھی اس کو خوف ہے وہ خواب وغیرہ میں نظر نہیں آتا، یعنی کچھ اس طرح اضطراری طور پر اس کے خوف کا اظہار نہ ہوتا ہو، کوئی نہیں، مطلب یہ آدمی کے سسٹم ہی کے خلاف ہے۔ تو گھر میں سانپ آ جائے تو آدمی ہر وقت، وہ پکڑا نہ جائے نا جب تک، تو وہ 24 گھنٹے کا وہ ہے، وہ چاہے بازار میں پھر رہا ہو، گھر میں موجود سانپ اسے ڈرائے رکھے گا۔ تو مطلب اس میں ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور لوگ یہ سکھانے جو محسوس اور معقول، یعنی اس حسی اور ذہنی کا فرق کرتے ہیں، وہ بے ذوق لوگ ہیں، وہ کم ہمت لوگ ہیں۔
آدمی اپنے ہر آئیڈیل سے بیدار احساسات کے ساتھ متعلق رہتا ہے. وہ آئیڈیل جو اسے معلوم ہے نہ دکھائی دے گا نہ حاصل ہوگا. ایسا ہر آئیڈیل. قارون بننا ایک آئیڈیل ہے. قارون جیسی دولت نہ ہم نے دیکھی ہے نہ کبھی حاصل ہوگی، لیکن اگر رغبت پیدا ہو جائے نا قارون بننے کی طرف تو ہر وقت مسلط رہے گی. تو اب قارون بننے میں جب یہ حال ہے تو ہارون بننے میں بھی اسی طرح کا میکینزم ہوگا نا نفسیاتی. اس کی پرواہ نہیں. تو بہرحال یہ کریں اللہ سے بے تکلفی، بے لوثی اور اپنی طرف سے حسن اظہار، اپنی زبان میں اللہ سے باتیں، تو وہ کر کے دیکھیں. اور جو چیز بھی آپ کو کم لگے نا اپنے اندر اس تعلق میں، اس کو انہی باتوں میں لایا کیجیے اللہ کے حضور میں. تو آپ دیکھیے گا کیسے مطلب خوش رہیں گے. کہ مزہ ہر وقت جی چاہے گا کہ میں تو ابھی میرے منہ سے شکر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی نہ نکلے. یہ کیفیت بھی اللہ مجھے نصیب فرما دے، آپ کو بھی، کہ یہ کیفیت متوقع ہے. تو اس بہرحال اس پہلو سے میں کچھ دعائیں موجودہ حالات کے تناظر میں وہ جیسے چاہتا ہوں کہ ریکارڈ کرواؤں. اور اس کے پیچھے غرض یہ ہے کہ شاید کچھ مستجاب الدعوات حضرات، خواتین و حضرات جن کی اللہ سنتا ہے، وہ اس پہ آمین کہہ دیں یا ایک مرتبہ یہ دعا اپنی دعا بنا کر اللہ کے حضور میں عرض کر دیں تاکہ یہ پوری ہو جائیں. تو یہ موجودہ حالات کے تسلسل میں ہیں، یعنی اجتماعی حالات جو قومی سطح پر بھی ہیں اور امت کی سطح پر بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہی ہمارا جنگل خزاں کا نشیمن ہے. الہی ہمارا جنگل خزاں کا نشیمن ہے. ہماری زمین زلزلوں کا مسکن ہے. ہمارا دن سورج کا مدفن ہے. مالک ہمارا جنگل خزاں سے چھڑا دے. ہماری زمین سے زلزلوں کو بھگا دے اور ہمارا دن اپنے نور سے جگمگا دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الامی. الہی جن کی صبح دور ہے ان پر رات کو شفیق بنا دے. الہی جن کی صبح دور ہے ان پر رات کو شفیق بنا دے. الہی جن کی صبح دور ہے ان پر رات کو شفیق بنا دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الامی. یا اللہ نہ بننے دے بے حمیتی کی دلدل کو ہمارا مدفن. یا اللہ نہ بننے دے بے حمیتی کی دلدل کو ہمارا مدفن. بے وفائی کے کھنڈر کو ہمارا مسکن اور ذلت کی زمین کو ہماری سجدہ گاہ. آمین. وصلی اللہ علی النبی الامی.
یا اللہ ہمارے وطن کو تپتا صحرا نہ بننے دے، یا اللہ ہمارے وطن کو تپتا صحرا نہ بننے دے جس پر زہریلے بگولے حکمرانی کریں، آمین وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یا اللہ جہنمی بھیڑیوں کے غول ہماری بستیوں میں داخل ہو گئے ہیں اور دوزخ کی آندھیوں نے ہمارے بچوں کا محاصرہ کر لیا ہے، تو ہماری پناہ بن جا، تو ہماری پناہ بن جا، تو ہماری پناہ بن جا، اور اپنے دشمنوں کے منہ پر آگ کا شکنجہ کس دے، انہیں آگ کی رسیوں سے باندھ دے اور ان کے ایک ایک کو آگ کے بگولوں میں جھونک دے، آمین وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اے ہمارے رب، ہمارے مالک، ہمیں تو نے بہار دے کر بھیجا تھا مگر ہم نے خود پر خزاں مسلط کر رکھی ہے، ہم ریت کی دیوار بن کر رہ گئے ہیں جسے گرانے کے لیے زمین زلزلے جنتی ہے، سمندر طوفان گھڑتا ہے اور ہوا آندھیاں ایجاد کرتی ہے۔ یا اللہ پناہ، یا اللہ امان، یا اللہ معافی، آمین وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یا اللہ علم کا شعلہ بجھ چکا ہے اور جہل کی راکھ اڑ رہی ہے، اے مردے کو زندہ کرنے والے، اے تاریکی کو روشنی بنانے والے، بجھے ہوئے دیے میں پھونک دے وہ روشنی جو دل اجالتی ہے، آنکھوں میں جمی ہوئی راکھ کو دھو ڈال ان آنسوؤں سے جو سجدہ گاہوں کو تر رکھتے ہیں، ہمیں جاہل نہ رہنے دے، غافل نہ رہنے دے، مردہ دل نہ رہنے دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آمین وصلی اللہ علی النبی الامی۔ میں خالی برتن ہوں میرے مالک، مجھے بھر دے ایسی غیرت سے جو حیا کی سب سے اونچی شاخ پر لگنے والا پھل ہے، اس حمیت سے جو وفاداری کی زمین پر عاجزی کے ساتھ ثابت قدم رکھتی ہے، اس شجاعت سے جو نرم دلی کا پودا سوکھنے نہیں دیتی، اور ایسی طاقت سے جو اطاعت میں نمو پاتی ہے اور عبادت میں مکمل ہوتی ہے، آمین یا الہ العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد.